فرعون دراصل مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا، یعنی پہلے مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ یعنی جو فرعون تھا اس کا نام ولید بن موسیٰ بن ریان تھا۔ یہ شہر اسفیان کا ایک غریب عطار تھا اور اس نے لوگوں سے بہت سارا قرضہ لے لیا تھا، اور یہ قرضہ نہ دینا پڑے اس لیے وہ اسفیان سے بھاگ کر شام چلا گیا۔ لیکن شام میں اس کو کرنے کے لیے کوئی روزگار نہ ملا تو وہ کچھ پیسے اور روزگار کمانے کی تلاش میں مصر آ گیا، جہاں اس نے ایک گاؤں میں دیکھا کہ یہاں تربوز بہت سستے ملتے ہیں اور شہر میں مہنگے۔ تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر میں ان تربوزوں کو شہر میں لے جا کر بیچوں تو مجھے ان سے کافی منافع ہوگا۔ چنانچہ اس نے وہاں سے بہت سارے تربوز خریدے اور شہر کی جانب چل دیا، مگر اس کو راستے میں کئی سارے جگہ جگہ سپاہی کھڑے ملے جنہیں اس کو ٹیکس دینا پڑا۔ اس طرح یہ شہر پہنچتے پہنچتے اس کے پاس سارے تربوز ختم ہو گئے۔ اب ناظرین، فرعون کے ذہن میں یہ بات آ چکی تھی کہ اس شہر میں کوئی شاہی قانون نہیں ہے، یعنی کوئی بھی چاہے تو شاہی افسر بن کر لوگوں سے مال وصول کر سکتا ہے اور کوئی انہیں پکڑنے والا بھی نہیں ہے، یعنی جس کے من میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب ناظرین، اس نے سوچا کہ کسی طرح جو پرانا فرعون یعنی جو اس وقت مصر کا بادشاہ تھا اس تک پہنچ سکوں۔ اب اس وقت کے فرعون تک پہنچنے کے لیے اسے کوئی ذریعہ اور راستہ چاہیے تھا۔ اس وقت ناظرین مصر میں ایک مہاماری یعنی بیماری پھیلی ہوئی تھی جس سے لوگ کثیر تعداد میں مر رہے تھے۔ فرعون نے اس کا فائدہ اٹھایا اور قبرستان میں جا کر بیٹھ گیا اور اپنے آپ کو ایک شاہی افسر بتا کر لوگوں سے ہر مردے پر 5 درہم ٹیکس وصول کرنے لگا۔ اس بہانے اس نے چند ہی روز میں بہت سارا مال جمع کر لیا۔ اتفاق سے ناظرین ایک روز بادشاہ کے قریبی رشتہ داروں میں سے کسی کی موت ہو گئی۔ جب وہ اسے دفنانے کے لیے قبرستان پہنچے تو اس فرعون نے ان سے بھی 5 درہم مانگے، لیکن اس کو پیسے تو نہیں ملے بلکہ فرعون کو گرفتار کر کے بادشاہ تک لایا گیا اور بادشاہ کو اس کا پورا معاملہ بتایا۔ بادشاہ نے فرعون سے کہا کہ تمہیں قبرستان میں کس نے مقرر کیا تھا؟ فرعون نے کہا کہ مجھے آپ تک پہنچنا تھا، اس لیے میں نے یہ بہانہ بنایا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ملک میں بہت خراب حالات ہیں، جس کے من میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے۔ میں نے 3 مہینے کے عرصے میں ظلم زیادتی کے ساتھ اتنا سارا مال اکٹھا کیا ہے، آپ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ دوسرے حکام کیا کچھ کرتے ہوں گے۔ اور یہ کہہ کر ناظرین فرعون نے اپنا سارا مال بادشاہ کے آگے ڈال دیا۔ بادشاہ کو فرعون کی یہ بات پسند آئی اور اس کو ایک چھوٹا سا عہدہ دے دیا۔ اب ناظرین فرعون نے بڑی چالاکی سے رفتہ رفتہ ایسے کام کیے جو بادشاہ اور لوگوں کو پسند آنے لگے۔ یہی سلسلہ دھیرے دھیرے آگے چلا اور ایک دن فرعون تمام لشکروں کا افسر بن گیا۔ جب ناظرین ملک مصر کا بادشاہ یعنی جو اس وقت کا فرعون تھا جب وہ مرا تو رعایا نے فرعون کو تخت پر بٹھا دیا اور اس طرح سے فرعون مصر کا بادشاہ بن گیا۔ کچھ ہی دنوں میں ناظرین فرعون نے لوگوں پر سخت قانون لاگو کر دیے اور جو اس کا حکم نہ مانتا اس کو کڑی سزا دیتا۔ دھیرے دھیرے ناظرین فرعون اپنی حکومت کے نشے میں اس قدر مغرور ہو گیا کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا اور لوگوں سے زبردستی اپنے آگے سجدہ کرواتا۔ فرعون بنی اسرائیل پر بہت مظالم ڈھاتا اور ان سے محنت اور مشقت کے کام لیتا۔ ایک روز ناظرین فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے پورے مصر کو گھیر لیا اور تمام فرعونیوں کو جلا ڈالا اور بنی اسرائیل کو کوئی ضرر نہ پہنچایا۔ یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر ناظرین فرعون پریشان ہونے لگا اور اس نے نجومیوں سے اس کی تعبیر پوچھی۔ نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر ناظرین فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس طرح سے بنی اسرائیل کے لاکھوں بچوں کے قتل کیے گئے، مگر ناظرین جو اللہ کرنا چاہتا ہے اسے کون روک سکتا ہے۔ آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسی سال میں پیدائش ہوئی جب بچوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ آپ کی والدہ کے ذہن میں اللہ نے یہ خیال ڈالا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں، اور یہ صندوق دریائے نیل میں بہتا ہوا فرعون کی محل کی دیوار سے جا لگا۔ فرعون کے گھر والوں نے اس صندوق کو نکال کر فرعون کے سامنے لے گئے۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک نہایت ہی خوبصورت بچہ نکلا جس کے چہرے پر نبوت کی تجلی چمک رہی تھی اور جو اپنے انگوٹھوں سے دودھ پی رہا تھا۔ حضرت آسیہ نے جب اس بچے کو دیکھا تو دیکھ کر کیا بولی اسے قرآن بیان کرتا ہے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، اور وہ بے خبر تھے۔ سورہ القصص آیت نمبر 9۔ ناظرین فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ایک نیک خاتون تھیں جو غریبوں اور مسکینوں پر رحم کرتیں، اور حضرت آسیہ نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ یہ بچہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہے اور یہ بچہ دریا میں کس سرزمین سے یہاں آیا ہے، اور تجھے جس بچے سے اندیشہ ہے وہ اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے، لہٰذا تم اسے قتل نہ کرو۔ آسیہ کی یہ بات لوگوں نے مان لی۔
حالانکہ وہ اس انجام سے بے خبر تھے جو ان کا ہونے والا تھا۔ اس طرح سے ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوتی رہی۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ علیہ السلام نے فرعون کو نصیحت فرمائی اور کئی معجزے اسے دکھائے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے مصر سے نکلے تو فرعون نے انتہائی تکبر سے بنی اسرائیل کا قتل عام کرنے کے لیے اپنی عظیم فوج کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ ہوا، مگر جب ان کے قریب پہنچا تو اللہ کے حکم سے ایک آسمانی آگ نے ان کا راستہ روک لیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پانی پر مارا تو بحر قلزم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل سمندر میں بننے والے اس عظیم راستے سے پار ہو گئے، اور جو فرعون کی فوج نے ان کا پیچھا کرتے ہوئے اس راستے سے گزرنا چاہا تو اللہ نے سمندر کے پانی کو آپس میں ملا دیا اور فرعون کو اس کے لشکروں سمیت ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ اس سارے واقعے کو ناظرین قرآن پاک میں کچھ یوں بیان ہوتا ہے، اور ہم نے جب بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے شرکسی ظلم زیادتی کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا کہ میں اس بات پر ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ اس سے کہا گیا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو اس سے پہلے نافرمان رہا اور تو فسادی تھا، اور آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنے، اور بے شک اکثر لوگ ہماری نشانیوں کو سمجھنے سے ضرور غافل ہیں۔ اور آج ناظرین فرعون کی لاش پوری دنیا کے لیے عبرت بنی ہوئی ہے، جو کبھی اپنے زمانے میں خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا اور آج بے بس اور لاچار پڑا ہے۔ اگر ناظرین تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے، جن بادشاہوں نے اور جن لوگوں نے اپنی طاقت اور دولت کے غرور میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو للکارا، اور جب اس خالق کائنات کی پکڑ آئی تو ان کا انجام شداد، نمرود اور فرعون جیسا ہوا۔ بے شک ناظرین اس خالق کائنات